یاد رکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے المؤمنون کجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اگر ایک انگلی بیمار ہو جائے سارا جسم بخار اور بے خوابی کی تکلیف سہتا ہے، برداشت کرتا ہے. باقی جسم یہ نہیں سوچتا کہ بیمار انگلی ہے تو انگلی بیدار رہے، انگلی کو بخار ہو، مجھے کیوں بخار ہے، میں کیوں بیدار رہوں، میں تو مزے سے سو جاؤں گا. سارا جسم پریشان رہتا ہے. ایک آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم پریشان رہتا ہے، ایک پیر میں تکلیف ہو سارا جسم پریشان رہتا ہے، بے خوابی اور بخار کی تکلیف برداشت کرتا ہے. آج ہمارے مظلوم بھائی، فلسطین کے مظلوم بھائی، ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے. ہم نے کوئی پریشانی محسوس کی اس کے لیے؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے ہم نے کون سی پریشانی ان کے لیے محسوس کی؟ کبھی دعا مانگی ان کے لیے؟ 27 رمضان کو روزے کی حالت میں وہ فلسطینی بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان پر فائرنگ کی گئی. یہود اسرائیلی فوج نے ان پر حملہ کیا، کئی شہید کر دیے، سینکڑوں زخمی کر دیے. ایک تو مسلمانوں کو شہید کر دیا، دوسرا قبلہ اول کی بے حرمتی کی. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، قبلہ اول کی بے حرمتی کی. تیسرا انبیاء کی سرزمین کی بے حرمتی کی، بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین. لیکن وہ ہمارے مظلوم بھائی، ان کے لیے ہم نے کوئی دکھ اپنے دل میں محسوس کیا؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بے چین ہو جائیں ان کے لیے، اور یہود کے اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. ان کے پاس کیا ہے؟ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا بیت المقدس کے اندر جگہ جگہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج جب آتی ہے تو وہ پتھر مارتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا کر، ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر وہ اسرائیلی فوج کے مقابلے پر آتے ہیں. اور ان کے معصوم بچے یوں اسرائیلی جرنیلوں کو گھور کر دیکھتے ہیں، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ. ان کے وہ پتھر جو وہاں مسجد کے اندر انہوں نے رکھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں ابھی نماز کے دوران حملہ کریں گے تو ہم پتھر ماریں گے. ان کے وہ پتھر، فلسطینیوں کے وہ پتھر جو انہوں نے اسرائیلی فوج کے مقابلے پر مسجد میں رکھے ہیں، ہاتھوں میں پکڑے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے ایٹم بم سے زیادہ قوی ہے. یہ ایٹم بم کس کام کا ہے؟ کوئی کھاتا تو نہیں ہے اس کو؟ اس ایٹم بم کو تقسیم کر کے کھائیں گے یا اس کو قبر میں ساتھ لے جائیں گے؟ کس کام کا ہے یہ ایٹم بم؟ ہمارا ایٹمی ملک ہے. ہم اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کے خلاف، ان پر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. ان کے پتھر ہمارے ایٹم بم سے زیادہ قیمتی ہیں. ان کے بچوں کے ہاتھ میں جو ڈنڈے ہیں وہ ہمارے میزائلوں سے زیادہ قیمتی ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو جرأت اور بہادری کے ساتھ آنکھیں نکال کر اسرائیلی جرنیلوں کو دیکھتے ہیں، وہ بچے ہمارے جرنیلوں سے زیادہ دلیر ہیں. ہمارے پاکستانی اور ہمارے مسلمانوں کے جرنیلوں سے زیادہ دلیر ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے بندے، تم نے تو یہ کہا تھا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تم نے جو ہے آدھا گھنٹہ سب کو کھڑا کر دیا. کھڑے ہو جاؤ کشمیریوں کے ساتھ. تمہارے کھڑے ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ کشمیر تم نے بیچ دیا. ایک عام مسلمان ہے، وہ دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے
तैयारी भी करें, हमारी हुकूमत हमें सरहदों से आगे जाने की इजाजत नहीं देगी। हम क्या कर सकते हैं? ये 2-4 मिसाइल जरा इसराइलियों पर तो दाग दें कि नहीं, इस मुल्क के अंदर कभी रद्दुल फसाद का ज़रब है, कभी ज़रब आज़म है और मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। क्या ये असलहा जो फौज के पास है ये मुसलमानों पर हमले के लिए बनाया गया? जो कुफ्फार पर असलहा चलाना था आज वो मुसलमानों पर चला रहे हैं। अगर आप आज कहेंगे, एक बाइख्तियार शख्स, एक वज़ीर आज़म कहता है कि हम इसराइलियों के साथ खड़े हैं, तुम्हारे खड़े होने से क्या फायदा है? खड़े रहो, तुम बैतुल मुक़द्दस को भी बेच दोगे। तुम्हारे कारिंदे तो इसराइल को तस्लीम करने की आवाज़ें लगा रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करें, और इसराइल को तस्लीम करने में क्या हरज है? तो मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि इन मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे और इनके लिए आवाज़